خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ میرے ٹاپکس آف ڈسکشن آپ نے تھمبنیل کے اندر دیکھے ہوں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے خصوصاً بالخصوص جو نئے لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، کل اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی انہونی قسم کی ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید بیرسٹر گوہر صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہوگی، شیر فضل مروت صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہوگی، عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی ہوگی جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے کسی پولیٹیکل ورکر، کسی کارکن کی ملاقات ہوئی گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، کل رپورٹڈلی جیل کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ان ایکسپیکٹڈلی سیف اللہ نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، یہ سیف اللہ نیازی صاحب کی ان ایکسپیکٹڈلی ملاقات ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ نہ ہی ملاقاتیوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے، نہ ہی ملاقاتیوں کی شیڈیول میں ان کا کوئی شیڈیول میں کوئی نام درج ہے، نہ ہی ملاقات کے لیے انہوں نے کوئی نام دیا ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی فوکل پرسن کی لسٹ میں ان کا نام شامل تھا۔ تو یہ ایک اب رپورٹڈلی ہر زبان زدیام ایک بات چل رہی ہے کہ یہ ملاقات کس سینس میں ہوگی۔ اور سیف اللہ نیازی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب از امانگ آل دوز پرسنز جنہوں نے 9 مئی کے بیانیے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی مذمت کی۔ 9 مئی کے واقعات ڈیفینیٹلی ہر جو ذی شعور انسان ہے، جو بھی مملکت خدا داد پاکستان سے محبت کرنے والا انسان ہے، کوئی ان تمام تر یہ جو منصوبہ بندی تھی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے 9 مئی کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کو دغا دیا، پاکستان تحریک انصاف نے جن کو جو ہے وہ اچھے اچھے عہدوں پر فائز کیا تھا، ان میں سے جناب ایک یہ سیف اللہ نیازی صاحب بھی ہیں۔ اور سیف اللہ نیازی صاحب کے اوپر جب ایک کڑا وقت آیا، ان کو اٹھایا گیا، تو سیف اللہ نیازی صاحب ان تمام لوگوں کی طرح دم دبا کر بھاگ گئے جن کے اوپر بے شک جتنے بڑے بڑے چارجز تھے، جتنے بڑے بڑے ایلیگیشنز تھے، جتنے ان کے اوپر ایف آئی آرز تھیں، جتنے پرچے تھے، فقط ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد تمام تر یہ چیزیں جن لوگوں پر ختم ہو گئیں۔ ان میں سے سیف اللہ نیازی صاحب ایک ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ڈسٹنس کر لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب کی ان ایکسپیکٹڈلی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے والا کون ہے اور اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، کیا سین ہے۔ بہرحال اس ملاقات کے منٹس تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی منٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف والے میڈیا کو دے دیں گے۔ رپورٹڈلی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس تمام تر ملاقات کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہو گئے، عمر ایوب خان صاحب ہو گئے، شیر فضل مروت صاحب ہو گئے اور حسن رؤف صاحب ہو گئے، ان کو اس ملاقات کے بارے میں نہ تو آئیڈیا تھا، نہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ ملاقات یہ جو صاحب ہیں سیف اللہ نیازی صاحب یہ کوئی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کے منٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ریلیف جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنے شروع ہوئے ہیں، ان میں ایک اور ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو جو ملا ہے وہ ہے جو NA81۔ جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب بہادر جیتے جیتا سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ہروا رہا تھا اور ری کاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں ووٹس جو ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ریجیکٹ کرتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کی جیت کو ہار میں کنورٹ کر رہا تھا، جو کہ آئین اور قانون کے بالکل اگینسٹ ہے۔ کہ جیسے قانون میں میرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ اگر جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان کی تعداد جو مارجن آف وکٹری ہے ان سے زیادہ ہو تو پھر آپ ان ووٹس کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ if I'm not wrong، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہاں پر 7,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ بلال یاسین غالباً نام ہے پاکستان تحریک انصاف کے NA81 سے، انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کے اندر اس پورے کیس کو چیلنج کیا اور الیکشن ٹریبیونل نے اس کیس کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے چیلنج کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے جو مسلم لیگ نون کی جھولی میں کامیابی ڈالی تھی پاکستان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کو سیٹ اسائڈ کیا
تو یہ جو نشست ہے خواتین و حضرات یوں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں واپس آ گئی ہے، اور یقیناً جتنے بڑے لیول کے دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی نہیں جو دھاندلا ہوا ہے، اور ٹریبیونلز کے اندر اگر یہ تمام تر کیسز جو ہے وہ پی ڈی ایم سرکار کے فیور میں بھی اگر ان کے فیصلے دیے جاتے ہیں، تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جیسے ہی اپر جوڈیشری کے اندر یہ میٹرز جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں ہو گئے یا مختلف صوبوں کی جو دوسری ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر جب انڈیپینڈنٹ اور آزاد خیال ججز ان تمام تر میٹرز کو سنیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیکھیں گے اگلے 6 سے 7 مہینوں میں کم از کم 15 سیٹس تو جو ہے وہ لازمی حتماً جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے پوٹوہار، خطہ پوٹوہار کی بہت ساری سیٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملیں گی۔ ان میں جو ہے وہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب، اگین وہ ایک بہت بڑے ایک لیجنڈ وکیل ہیں، آئین اور قانون پر ان کو ایک دسترس حاصل ہے، اور ان کا ایک پورا حلقہ احباب ہے، آئینی طور پر قانونی طور پر عدالتوں میں ان کی رسپیکٹ بھی ہے، پریسٹیج بھی ہے، وہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اون چودھری صاحب والی سیٹ کے اوپر جو دھاندلی نہیں سوری اون چودھری صاحب تو انہی کے اگینسٹ لڑے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے اگینسٹ، جو ظہیر عباس کھوکھر صاحب جو عطا ترڑ صاحب کے اگینسٹ جیتے ہوئے تھے ان کو ہروایا گیا ہے، یہ سیٹ بھی واپس مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کی سیٹ کا بھی کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پر باؤ جی جو ہیں وہ اس وقت نظام کے بینیفیشری ہیں، وہ لاڈلے ہیں، تو وہ وہاں سے الیکشن جیتے تھے۔ تو یوں تقریباً 15-16 کے قریب سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہائر جوڈیشری کے اندر جب یہ معاملات جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو 15 سے 16 سیٹس لازمی حتماً واپس ملتی ہوئی یقیناً نظر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہم خواتین و حضرات ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو اٹھا ہوا ہے، وہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کے ریلیٹڈ یہ ایشو اٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ ایشو ہے کہ بشرا بی بی صاحب نے مبینہ طور پر رپورٹڈلی یہ بات رپورٹ کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کھانے کے اندر جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے۔ پہلے ان کو جو ہے وہ شہد کے اندر بھی زہر دیا گیا، اور اس کے بعد مبینہ طور پر جو ہے ان کو کھانے کے اندر ہرپک کا جو ہے وہ تیزاب ان کو ڈال کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، ان کی آنکھوں کے اندر چبھن ہے، ان کو جو ہے وہ الرجی کی شکایت ہے، ان کی دوسری بھی معاملات ہیں کئی ایسے جو وہ اپنے طبیعت میں وہ ڈاؤن فیل کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایشو سارٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ایک پینل بورڈ آف ڈاکٹرز بنا دینا چاہیے، جس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے پینل کے بے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، اس میں جو ہے وہ جو جیل حکام ہیں، جو وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے، کیونکہ بشرا بی بی جو ہے خاتون اول رہی ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان کی وہ اہلیہ ہیں، تو اٹ مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ، اٹ مسٹ نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، اس کی پوری ایک اعلیٰ سطح پر انکوائری ہونی چاہیے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اس میں پاکستان کی جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں ان کو اس پینل بورڈ میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ واقعی پتہ چلے کہ جناب کہ زہر دیا گیا ہے یا پھر نہیں دیا گیا۔ خواتین و حضرات، جب بشرا بی بی کو عمران خان صاحب کے ساتھ عدت کے جو ڈھونڈا کیس ہے، اس میں جب قید کی سزا سنائی گئی تو جج صاحب کی طرف سے آرڈر کیا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو آپ جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کریں۔ تو یہاں پر حکومت کی پھرتیاں کچھ اس طریقے سے تھی کہ ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کی بجائے انہوں نے جناب شفٹ کر دیا بنی گالہ کے اندر۔ اب بنی گالہ میں کیوں شفٹ کیا؟ کیونکہ یہ سارے میٹر کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو شیپ کرنا تھا اس حکومت نے، اور پولیٹیکل نیریٹو مریم نواز شریف صاحبہ نے اسپیشلی یہ شیپ کرنا تھا، اور مسلم لیگ نون کے لائک مائنڈڈ میڈیا سیلز نے، ان کے لائک مائنڈڈ جو صحافی بیٹھے ہوئے انہوں نے میڈیا کے اندر ایک نیریٹو شیپ کرنا تھا کہ دیکھیں جی، جو عام خواتین قیدی ہیں، جو پاکستان تحریک انصافی کے جو قیدی ہیں، وہ جیلوں کے اندر گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ایک عام جیل ہے، اور یہ بشرا بی بی جو ہے وہ وہاں پر بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ کھابے انجوائے کر رہی ہیں، اچھے اچھے کھانے انجوائے کر رہی ہیں۔ تو اس پورے سناریو کو، اس پورے سین کو جو ہے بشرا بی بی نے ناکام بنایا، اور انہوں نے خود جا کر جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ تو اڈیالہ جیل حکام نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ قید کرنے کی بجائے جناب منتقل کر دیا وہاں پر جو ہے بنی گالہ میں۔ تو بشرا بی بی نے اس سارے عمل کو چیلنج کر دیا۔ اب جب اس سارے عمل کو چیلنج کر دیا تو رپورٹڈلی جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ایک جسٹیفیکیشن پیش کی کہ ان کو بنی گالہ میں کیوں منتقل کیا گیا،
اس میں سرکار نے جسٹیفیکیشن یہ پیش کی چونکہ اڈیالہ جیل کے اندر سیکیورٹی تھریٹس ہیں نمبر 2 جو ہے نہایت ہی بھیانک قسم کی جو جسٹیفیکیشن پیش کی وہ خواتین وزارت یہ پیش کی کہ اڈیالہ جیل کے اندر خواتین قیدیوں کی جو ہے وہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، آلریڈی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، آلریڈی وہاں پر بہت زیادہ خواتین قیدی موجود ہیں، تو سیکیورٹی کا بھی رسک ہے اور وہاں پر گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو بعد میں جب یہ پوری انکوائری ہوئی، جب یہ پورا سلسلہ چلا اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو عدالت نے یہ کہا کہ ایک ایسی جیل جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان موجود ہے، اسی جیل کے اندر پرویز الہی صاحب موجود ہیں، اسی جیل کے اندر فواد چودھری موجود ہیں، اسی جیل کے اندر شاہ محمود قریشی موجود ہیں، تو اتنے ہائی فائی لوگ آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، اتنے ٹاپ کلاس لوگ وہاں پر آلریڈی موجود ہیں، اگر ان کو سیکیورٹی رسک نہیں ہے تو یہاں پر بشرا بی بی کو ایسا کون سا سیکیورٹی رسک تھا؟ تو یہاں پر جو ہے وہ حکومت یہ ساری چیزیں بتانے میں ناکام رہی۔ پھر عدالت نے لسٹ منگوائی کہ وہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنی خواتین ہیں جو آلریڈی وہاں پہ قید کی گئی ہیں، اور بشرا بی بی کو بنی گالہ میں منتقل کرنے کے بعد جو ہے وہ مزید کتنی خواتین ہیں جن کو قید کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں منتقل کرنے کے بعد، جی ہاں یہ بھی بات ذرا آپ دیکھیں، حکومت کی پھرتیاں اور چالاکیاں دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ میں منتقل کرنے کے بعد تقریباً جو ہے وہ 130 کے قریب رپورٹڈلی خواتین کو مزید جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا اور ان کو وہاں پہ قید کیا گیا۔ تو کیپیسٹی کم تھی یا نہیں تھی، اس بات کا جو ثبوت ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ 130 مزید جو ہے خواتین کو جو ہے اڈیالہ جیل کا حصہ بنایا گیا۔ تو بیسیکلی یہ ساری فلم، یہ پورا چیپٹر اس لیے بنایا گیا تھا، یہ پوری کہانی اس لیے ترتیب دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کیا جائے، میڈیا ٹرائل کیا جائے اور ایک نیریٹو بنایا جائے کہ خان صاحب نے جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے بنی گالہ کا انتخاب کیا ہے، اور جو عام قیدی خواتین ہیں جو پی ٹی آئی کی، جس میں صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں اور ختیجہ شاہ تھیں، اس کے علاوہ دوسری اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، تو وہ جیل کے اندر گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اڈیالہ اس کے اندر بنی گالہ کے اندر اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ انجوائمنٹ کر رہی ہیں۔ بہرحال اس پورے سین کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا، اس پورے سین کو جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ، چونکہ ان کو بھی اپنے خاوند عمران خان صاحب ان کے خاوند ہیں اور خان صاحب کی ٹریننگ ان کو حاصل ہے اور ان کو بھی تمام تر چیزوں کا آئیڈیا تھا، پتہ تھا، تو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے اس سارے عمل کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر کے اور خود گرفتاری دے کے اس تمام طرف پانی اس سارے میٹر کے اوپر پانی پھیر دیا، اور پی ڈی ایم کا جو منصوبہ تھا اس کے اوپر اس کا سواستیہ ناس ہوا اور اس کا دھڑم تختہ ہو گیا۔ فی الحال اتنا ہی، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔